اب دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں اور میرے بارے میں کہا میں اہل الحدیث ہوں، اصل میں یہ چیزیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے بارے میں یہ اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے۔ میں یہاں جب بیٹھتا ہوں نا، میں نہ اہل الحدیث ہوں، نہ اہل السنت ہوں، نہ اہل تشیع ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، ایک مسلمان ہوں۔ جس کی جو بات صحیح ہوتی نا، اگر بچی آپ میرا پروگرام سن رہی، میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کی بات ٹھوس، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا، ان کی بات سچی ہے۔ میں نہیں کسی گروہ کا پابند ہے، بالکل جو بات حق ہوگی اس کو لیں گے۔ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل الحدیث جو صحیح معنوں میں ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ کسی گروہ میں نہیں ہوتے۔ ان پڑھ اہل حدیث کی بات نہیں، جو اہل حدیث عالم ہوگا وہ ہر ایک کی پڑھے گا، سنے گا، جب اس کو دلیل سے کسی کی بات پکی نظر آئے گی قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے تو اس پر وہ فتویٰ دے گا۔ فرق یہی ہے کہ یہ لوگ ایک گروہ میں بند رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی کوئی دلیل نہیں مل سکی، مگر کہتے ہیں پتہ ہے یہ امام صاحب کی بات کمزور ہے، مگر کیا کریں ہم حنفی ہیں۔ یہ ہے شرک کی ایک قسم۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ بات کچی ہے، کیوں وہ نبی ہیں، دوسرے اماموں نے گناہ کیا، شافعی، مالک، احمد نے، آخر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ ختم دلاتے ہیں سب کو، وہ حنبلی تھے۔ اب اگر امام ابو حنیفہ کے مذہب سے باہر نکلنا جرم ہے تو ان کا تو دین ہی گیا پیرانے پیر کا، وہ رفع دین کرتے تھے، آمین اونچی آواز سے کتاب پڑھ لیں، حنبلی تھے۔ ہر عالم سے پوچھیں حنبلی تھے کہ نہیں پیرانے پیر؟ تو یہ کوئی نہیں دین میں کہ اس گروہ میں رہو جس کی بات پکی ہو لو۔ اب طلاق کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ اہل سنت والجماعت کی بات کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس دور میں ہی تھے، وہ جسٹس بھی رہے شرعی عدالت کے، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر لکھی قرآن مجید کی، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیرے والے، قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر ضیاء النبی ہے، وہ ایک پوری کتاب لکھ گئے، پڑھے تھے نا وہاں جامع ازہر سے، انہوں نے کتاب لکھی کہ علماء کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں تینوں ہو گئیں، پھر حلالوں میں پھنساتے ہیں، بچیوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں۔ وہ کتاب آپ کو لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کوئی ہمارے پاس ادارے میں ہے کہ کوئی دلیل نہیں، جو دلیلیں دیتے ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا کہ سب کچی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں سزا دینے کے لیے کہ نہیں بات آتے چلو پھر ان کو بھگتو، وہ ایک ڈرامہ تھا، ورنہ یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ پوری کتاب لے لیں، وہ اہل سنت ہی تھے، سارے جہان کے لوگ جانتے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بڑے پکے حنفی تھے، بریلوی تھے، مگر انہوں نے کتاب لکھ لی۔ اب بھی کتاب جو مصر میں وزارت اوقاف نے لکھوائی، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہماری وزارت اوقاف نے پنجاب کی حکومت نے اردو ترجمہ کرا دیا ہے، صرف اس کا نام کتاب الفقہ رکھا، اصل نام ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، کہ چاروں امام جو ہے ان کے مذہب میں سے کنگال کر، کیونکہ کتابوں میں بہت جھگڑا، حنفیوں میں کئی قول ہے، پکا بتاؤ کہ ان کا فتویٰ کس بات پر۔ تو اس میں پھر یہ طلاق کے بارے میں عبد الرحمن الجزیری نے کہا یار ٹھیک ہے، چاروں امام کہتے ہیں تینوں ہو گئیں، مگر جب ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے طاؤس اور عطا جیسے اتنے بڑے بڑے دین کے ستون کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اور حضور کے زمانہ میں ایک ہے، یہ مسلم کی حدیث بتاتی ہے، تو کیوں مسیح ہم پابند ہیں کہ ان اماموں کے پیرو رہے اور لوگوں کو حلالوں میں پھنسائیں؟ جی السلام یہ علیکم، فتویٰ اختیار کرو۔